الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا داں مدد اور قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. لائق صد احترام علماء کرام بالخصوص برادر خواجہ تاش حضرت علامہ مولانا سید آصف اقبال صاحب قبلہ مدظلہ النورانی، دیگر سادات کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنی شاعری کے ذریعے وہ تبلیغ فرمائی کہ اگر اعلی حضرت کے اشعار کی روشنی ہی میں کوئی ہدایت پانا چاہے تو ہدایت کی اونچی منزلوں کو پا سکتا. اعلی حضرت کے ایک ایک شعر پر کئی کئی تقریریں کی جا سکتی. یہ کمال ہے اعلی حضرت کے عشق کا. انہیں جو اپنے نبی پاک صاحب الاولاق سے عشق تھا، اس عشق نے انہیں اس مقام بلند پر پہنچایا کہ حضرت نظمی مارہروی علیہ الرحمہ نے فرمایا عشق رسول پاک کا اعجاز دیکھیے. عشق رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، ایک خانزادہ سیدوں کا اعلی حضرت ہو گیا. ایک خانزادہ سیدوں کا اعلی حضرت ہو گیا. غلامی رسول اور غلامی آل رسول اور اصحاب رسول میں اعلی حضرت نے اپنی غلامی آل رسول اور اصحاب رسول کا حق ادا کر دیا. ایک طرف اگر وہ آل رسول اور اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دو ہاتھوں والے تھے، اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمتیں دی تھی، اور ان دونوں ہاتھوں کو انہوں نے برمحل بر موقع استعمال کرتے ہوئے اگر آل رسول کی غلامی اور محبت کا علل اعلان فقریہ ذکر کیا تو دوسرے موقع پر اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں؟ تو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہیں اہل سنت، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت نہ رافضیوں کی طرح اہل نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، نہ خارجیوں کی طرح اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، ہم ہیں اہل سنت، ہمارے تو دونوں ہاتھ میں پاک دامان ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت کے لیے کشتی نوح کی طور پر نبی کے فرمان کے مطابق آل رسول ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے آسمان ہدایت کے تارے حضرات صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا نصیبہ بلند ہے کہ اللہ نے ہمیں ان دونوں پاک گروہوں کی غلامی نصیب فرمائی۔ آج آقا نعمت ناسک قرب و جوار کے مہاراشٹر کے بہت بڑے خطے میں اپنے ظاہری حیات ہی میں نجیب الطرفین سید ہونے کی ایسی شہرت پائی حضرت شفیع الدین جیلانی علیہ رحمت والرضوان نے، جن کی سیادت، جن کی قیادت، جن کا نجیب الطرفین سید ہونا۔ یہ نجیب الطرفین کیا ہوتا ہے؟ نجیب الطرفین کے معنی ہے دونوں طرف سے سیادت کا سلسلہ باقی ہو، وہ ہوتے ہیں نجیب الطرفین۔ اگر والد کی طرف سے سید ہیں سبحان اللہ سید تو وہ بھی ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے سید ہیں تو بہرحال سیادت کی برکت تو ضرور نہیں حاصل، لیکن جو نجیب الطرفین ہوتے ہیں کہ والد کی طرف سے بھی سادات اور والدہ کی طرف سے بھی سادات، انہیں اسلام کی تاریخ میں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف سے شرافت و نجابت کے حقدار۔ الحمدللہ انہی شفیع حضرت کے وصال کی تاریخ ہے یہ 7 رمضان المبارک، اور آج تقریباً 12 سال ہوئے ان کو اس دنیا سے رخصت، لیکن یہ ان کی مقبولیت اور محبوبیت ہی تھی اور آج تک باقی ہے کہ 12 سال کے بعد بھی ان کے نام پر اہل محبت 14 سال، دیکھیے 14 سال میری کم نصیبی کہ میں ان کی ظاہری حیات میں ان سے شرف ملاقات نہ پا سکا، لیکن اہل محبت سے ملاقات ہو نہ ہو، ان اہل محبت کا حال یہ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے۔ ارے میرا رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہاری چرچا کروں گا، اور یہ تو نبی کے اس پاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی کا احسان ادھار نہیں رکھتے، یہ وہ گھرانہ ہے، وہ نجیب الطرفین سادات کا گھرانہ، وہ نبی کا گھرانہ، نبی کے اہل بیت، اس گھرانے کی ہم کیا بات کریں۔ آج اپنی محدود معلومات کے مطابق میں شروع کروں وہیں سے کہ یہ اس گھرانے کے جد اعلیٰ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ابتدا کی وہ کون ذات ہے؟
اسلام کے سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمارے نبی پہ جب قرآن نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر خاموشی کے ساتھ تبلیغ شروع فرمائی. ایک دن، 2 دن، مہینے، 2 مہینے، برس بھر نہیں، 3 سال تک اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ خاموشی سے ہو، ماؤتھ ٹو ماؤتھ، اعلانیہ تبلیغ نہ ہو. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح رب کے فرمان کے مطابق تبلیغ کی. الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. عورتوں میں سب سے پہلے سارے سیدوں کی جد اعلیٰ دادی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا. سارے سادات کے والد ماجد دادا حضور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت چھوٹے تھے، بچے تھے. یوں سمجھ لو کہ کم عمروں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات شیر خدا. غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نبی کے لئے پالک، نبی کے وہ بچے جن کو نبی پاک نے گود لیا تھا، متبنہ بنایا تھا، زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام قبول کیا. رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا دین حق کا غلبہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 3 سال ہوئے. تشریف اجازت، درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. 3 سال تک یہ خاموش تبلیغ کا دور چلتا رہا. 3 سال کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، احکام کو دنیا تک پہنچائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو کھانے کی دعوت، حضرت علی کو دعوت دینے کا حکم فرمایا. حضرت علی، ابھی تو لڑکپن ہی کے دن ہے، لڑکپن ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خاندان کے سارے لوگوں کو دعوتیں دیں اور کہا کہ سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد آج رات کھانے کی دعوت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ پہلے میں کھانا کھلا دوں، پھر سب کو فرصت سے لے کے بیٹھ کر انہیں دین حق کی دعوت دوں. لیکن شیطان کا بہکاوا، جتنے تھے آئے کھائے، کھا کھا کے رفو چکر، سب کھا کھا کے اٹھ کے چلے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاحظہ فرمایا کہ اب میں کہوں تو کس سے کہوں. چند روز کے بعد مولا علی سے پھر سرکار نے فرمایا کہ جاؤ پھر سب کو دعوت. پھر سب کی دعوت ہوئی. ایک دعوت تو کھا ہی چکے تھے، اب کے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سب لوگوں کو سب سے پہلے ڈرایا، اللہ کا خوف دلایا، دین حق کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی رسول پیغمبر بنا کے بھیجا، اور سن لو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ان بتوں کی پوجا مت کرو. تو جب بنیادی عقائد تھے توحید و رسالت کے، یہ سب بیان کیے. اب بیان کر کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میرے خاندان کے لوگ، بتاؤ تم میں کون میری مدد کرے گا، کون تم میں میری مدد کرے گا. کمال یہ ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. ابو لہب بھی تھا جو سگا چچا، حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد، پوتے پوتیاں، سب کا جم گھٹا ہے. سارے بنی ہاشم جمع،
بنی عبد المطلب جمع، خاندان رسالت کے بہت سارے افراد، اور سب کے سامنے آقا کائنات اعلان کر رہے ہیں تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا، یعنی دین کی خدمت کرے گا۔ اس وقت سب پر سناٹا طاری تھا، کھانے میں سب آگے آگے۔ اب جب دین کی خدمت کی بات آئی تو سب خاموش۔ ایسے وقت میں ایک ذات کھڑی ہوئی، ایک ہستی کھڑی ہوئی جن کی عمر ابھی لڑکپن کی ہے، ابھی پورے طور پر جوان بھی نہ ہوئے۔ وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرا جسم دبلا پتلا ہے، اگرچہ میرا قد کم ہے، اگرچہ میری پنڈلیاں دبلی پتلی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے آخر سانس تک آپ کے دین کی میں خدمت کروں گا۔ سارے خاندان میں ایک بچہ کھڑے ہو کے کہہ رہا، یہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کا نام ہے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میرے دوستو، ایک ہے وعدہ کرنا اور ایک ہے وعدہ نبھانا۔ وعدہ تو کوئی بھی کرتا ہے، میں بھی بڑے بڑے وعدے کر لوں، وعدہ کرنا اور ہے، وعدہ کر کے نبھانا اور ہے۔ اگر وعدہ کرنے والے کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو، اور وعدہ نبھانے والے کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو۔ مولا علی کو دیکھو، ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو۔ دنیا نے دیکھا جب جب اسلام کی خدمت کی بات آئی، علی مرتضی آگے آگے۔ مکۃ المکرمہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغی مشن پہ جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر ہیں یا تو مولا علی ہیں۔ اس وقت تک ابھی فاروق اعظم اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور پھر مولا علی مینا کی گھاٹیوں میں مولا علی ساتھ میں، حج کے دنوں میں مولا علی ساتھ میں، مکے کی بس پہاڑیوں میں مولا علی ساتھ میں۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، تشریف لائے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اجازت درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب یہ علماء کرام آ گئے ہیں، اب اور جی کھول کے بولوں گا، اس لیے کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی خطا سہو لغزش ہو تو یہ لوگ میری اصلاح کر دیں۔ میاں یہ علماء کرام ہیں، ان کی قدر کرو۔ گھر کی کھیتی ہے، آپ نہیں سمجھ پاتے، ہم دور سے جانتے ہیں کون کتنا کس منزل پر ہے۔ علماء کرام کی عزت کرو۔ بات اگر یاد آئے گی تو انشاءاللہ خاندان نبوت علماء کی کیسی عزت کرتا تھا، اگر موقع مل گیا تو وہ بھی بتاؤں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں عرضیت کر رہا کہ مولا علی کی ایک روایت سنو۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے گرد و نواح میں پہاڑیوں میں جاتا تھا، تو میں جب پہاڑیوں پہ ہمارا گزر ہوتا تو پتھروں کو میں نے خود سنا اپنی کان سے کہ نبی جب گزرتے تھے تو یہ پتھر نبی پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ ہم کہتے ہیں واہ رے مولا علی کے کان۔ آج پوتا دادا بولے تو پوتا نہیں سنتا، آج شوہر بولے تو بیوی نہیں سنتی، اور پتھر بولے تو میرا مولا سنے۔ واہ رے میرے مولا علی کے کانوں کی سماعت۔ اور یہ مولا علی ہی نہیں، میرے نبی کے ہر صحابی کی شان یہ تھی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم دونوں کا ذکر کریں۔ مولا کائنات
مکے کی پہاڑیوں میں کیوں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے؟ وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کروں گا. اب پھر اس کے بعد ہجرت کا وقت آیا تو اگر نبی کے نائب، نبی کے خلیفہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر جبل سور کی چڑھائی چڑھ کے غار سور میں خدمت کر کے غلامی کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں، تو نبی کے مکان پر دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کی چھاؤں میں نبی کی سبز چادر اوڑھ کے مولا علی نبی کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. وعدہ کیا تھا میں خدمت کروں گا، آج جان پر بنی ہے، لیکن مولا علی جو وعدہ کر چکے ہیں اسے پورا کر لیں گے. ہجرت کے لیے چلے ہیں حضرت مولا علی. حسن اتفاق کہ جس دن مکے سے ہمارے آقا اونٹنیوں پر چلے ہیں اسی دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تنہا پیدل چلے ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں، بدن میں ایک کپڑا، کھانے پینے کے وافر مقدار میں سامان نہیں، دشمن کا خوف بھی ہے، پیچھے سے دشمنوں کے نیلغار کا اندیشہ بھی ہے، دن میں کہیں چھپ رہتے ہیں، اندھیری راتیں ہیں، کیونکہ وہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وقت شروع بھی ہوا تو ربیع الاول کی ابتدائی تاریخ ہے. چاندنی راتیں نہیں ہیں، رات کی تاریکی میں ٹھوکریں کھاتے کنکریلے پتھریلے راستوں پر، انجان راستوں پر چلتے ہوئے مولا کائنات جب سرکار کی خدمت میں پہنچے تو سرکار علی مرتضیٰ کے قدم پاک پہ ورم ہیں، آبلے پڑے ہوئے ہیں، چھالوں سے پیر اتنا زخمی ہے کہ قبا کی بستی کا پہلا مکان حضرت سعد بن خیثمہ کا وہیں جا کے رہ گئے. وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان ہے. لوگوں نے کہا سرکار وہاں ہے، کہا اب قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جب جانثاروں کے امتحان کی حد ختم ہوتی ہے تو عنایت نبوی وہاں سے چلتی ہے. نبی پاک روز پوچھتے ہیں میرے علی کا کیا حال ہے، میرا علی آیا یا نہیں، میرا علی میرا علی. آج لوگوں نے کہا حضور علی مرتضیٰ تشریف لے آئے، کہا بلاؤ، کہا کہ ان کا حال اتنا دیگر گوں، پیر اتنے زخمی، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے. میرے سرکار خود قدم رنجا فرماتے ہیں، سرکار آ رہے ہیں اور آ کے مولا کائنات کے اوپر جھک گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ان کے دست شفقت ان پر پھیر کر پوچھتے جا رہے ہیں علی کیا حال ہے، علی کیا حال ہے. ارے میاں نبی جس سے محبت کر لے خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے. آج نبی پوچھ رہے ہیں علی کیا حال ہے، علی کیا حال ہے. حضرت علی نے عرض کی حضور قدموں کے حال دیکھ لے. آقا کریم نے کبھی کسی کا احسان باقی نہ رکھا. آقا کریم نے فوراً اپنا زلال مبارک نکالا، لعاب دہن نکالا، اور میاں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، یہ ہے بریلی والوں کا عقیدہ، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. ارے جب مدینے کی مٹی میں شفا ہے، وہ مٹی جس نے قدم ناز رسول کا بوسہ لیا تو نبی کے زلال مبارک میں کتنی برکتیں ہوگی کون اندازہ لگا سکتا. عرض یہ کرنا سرکار نے لعاب دہن نکالا، مولا کائنات کے پیروں پر ملا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں واللہ العظیم، الفاظ میرے ہیں، مفہوم مولا علی کا. اب مولا کائنات نے فرمایا ایسا مرہم دنیا میں نہ دیکھا ہوگا، ایسا زلال کسی نے نہ دیکھا ہوگا.
یہ وہ مرہم ہے کہ یہاں مرہم کافور لگایا، فرماتے ہیں اسی وقت فی الفور ساری سوزش ختم ہوئی، سارا جلن ختم ہوا، آبلے اچھے ہوئے، درد کافور ہوا، اور اس دن سے الحمدللہ رب نے وہ طاقت دی، کتنی بھی محنت کرتا ہوں میرے پیروں میں پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تکلیف کس لیے تھی؟ وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ میں دین کی خدمت کروں گا۔ اس کے بعد جب مدینے آئے، بدر میں دین کی خدمت کرنی ہو علی آگے آگے، احد میں ہے تو علی آگے آگے، خندق میں علی آگے آگے، ذوالعشیرہ میں علی آگے آگے، سوائے ایک سفر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں مولا کائنات کو اجازت دی، میرے ساتھ چلو، کوئی غزوہ ایسا نہیں جہاں شمشیر ذوالفقار بے نقاب نہ ہو، میان سے نکلی نہ ہو، جب بھی ضرورت پڑتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دنیا نے دیکھا جب بھی ضرورت پڑی دین کو، دین کی مدد کرنے کے لیے، اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے مولا کائنات آگے آگے۔ میرے دوستو یہیں تک بات نہیں ہے، یہ علماء ہیں، آج میں بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اہل سنت کا موقف، آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے مشکل وقت امت پہ کبھی نہیں تھا، حالات کچھ ایسے ہوئے، اللہ کی پسند کے مطابق مسلمانوں نے صدیق اکبر کو نبی کا نائب اور خلیفہ منتخب کیا، صدیق اکبر تخت خلافت پر متمکن ہوئے، لیکن حالات جان رہے تھے اور ایمان کی فراست انہیں بتا رہی تھی ابھی تو ابھی قیامت تک کچھ لوگ بکواس کرنے والے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر 3 دن تک نماز ادا فرماتے رہے۔ آقا نے اجازت دی تھی، حکم فرمایا تھا اے ابو بکر جب تک میں گھر میں ہوں مسجد میں نہیں، میرے مصلی کی امامت آپ کے ذمے۔ امیر الحج پہلا بنانا ہوا، پہلا نائب نبی امیر الحج، نبی نے صدیق اکبر کو بنایا، امامت دینی ہوئی صدیق اکبر کو بنایا۔ اپنے بعد قوم کی امامت کی جب بھی سیادت و قیادت کی ضرورت ہوئی، اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا، اور 3 دن تک خلافت کے بعد ہر نماز کی امامت کے بعد حضرت صدیق اکبر منبر پہ تشریف لاتے اور اعلان کرتے اے لوگوں میں حالات سے واقف ہوں، میں راضی برضا خوشی کے ساتھ تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم اپنے میں سے جسے چاہو اسے خلیفہ بنا لو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی کچھ کہتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن حضرت صدیق اکبر منبر رسول پر اعلان کر رہے ہیں اے لوگو میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم اپنے میں سے جسے مناسب جانو خلیفہ چن لو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اسے اپنا امیر بنا لو۔ ایسے وقت میں کہ 3 دن ہو گئے، سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن باہر وعدہ وفا کرنے والا علی تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت علی ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لوگوں نے راستہ دیا، منبر کے قریب آئے، اپنی تلوار کی میان زمین پر رکھی، اس پر ٹیکا دیا، اپنا داہنا قدم منبر کے اوپر رکھا اور منبر رسول پر بیٹھے ہوئے نائب رسول سے کہتے ہیں اے ابو بکر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سب کی قیادت چھوڑ کے کنارے لگ جائیں گے، خدا کی قسم ہم آپ کو یوں نہ چھوڑیں گے۔ نبی پاک نے جس کو ہمارا امام بنایا ہے وہ ہمارے دین کا بھی امام ہے، ہماری دنیا کا بھی امام ہے۔
اس وقت مشکل کشائی کس نے کی؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے کی. اور پھر میرے دوستو زندگی کے آخر سانس تک مولا علی قربانیاں دیتے رہے. ایسی ایسی قربانیاں کہ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر میں ساری زندگی کی سیرت تو بیان نہیں کی جا سکتی. آپ رجوع ہو کتابوں سے، علماء سے پوچھیں، تقریریں سنیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ مولا علی شیر خدا کس طرح اپنے بچپن میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے. یہاں تک کہ زندگی کی اخیر وقت میں آخر کے 2 سال یا اس سے کچھ کم، جب خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی اس دنیا سے تشریف لے گئے، میرے دوستو ذرا بتاؤ، عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت مولائے کائنات شیر خدا حالات سے تنگ آ کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلامی مملکت کی بقا کے لیے، ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، قوم مسلم کی فلاح و بہبودی کے لیے پہلے تو بصرہ کی طرف گئے. وہاں جو کچھ بھی حالات سے درپیش آئے اسے نمٹا، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے دارالحکومت مدینے سے کوفہ منتقل کر دی. آج کے اس یاجوجی ماحول میں بھی، دنیا داری کے ماحول میں، ہم جیسے ننگے نکمبے کمین ہم بھی جب مدینے جاتے ہیں، مدینے سے واپسی کے وقت زائر مدینہ سے پوچھو کہ اس کے دل کا حال کیا ہو. ہم جیسے اسے مدینہ چھوٹنا مشکل ہے. مولا علی کا تو مدینے سے ایسا رشتہ تھا، اور مدینے والے سے ایسا رشتہ تھا کہ مدینہ چھوڑنا یہ مولا علی پہ کتنا سوہان روح تھا، یہ مولا علی کے دل سے پوچھو. لیکن جب دین و شریعت کی خدمت کے لیے، اسلام کی اور ملت اسلامیہ کی مدد اور حفاظت کے لیے مولا علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کے وقت کعبہ چھوڑا تھا، ملت کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ دین کی خدمت مولا علی نے ایسے کی. اور آگے بڑھ کے آخری بات اس سلسلے کی کہ اگر میں وعدہ کر لوں تو میں اپنے وعدے کے مطابق وعدہ پورا کروں. اپنی جگہ مولا علی نے وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں دین کی خدمت کروں گا. تو مولا علی نے تو زندگی کے اخیر سانس تک دین کی خدمت کی، لیکن اپنی نسلوں کو، حسنین کریمین کو بھی پالا، پرورش کی، ان کی تربیت کی، تو ایسی تربیت کی کہ ان کے شہزادوں نے بھی جان دے دی، نبی کے دین پہ آنچ آنے نہیں دی. امام حسن مصطفیٰ کو زہر پلایا گیا، زہر تو نوش کر لیا، دین مصطفیٰ پہ آنچ آنے نہیں دی. ملت کی حفاظت کے لیے 36 لاکھ مربع میل سے بڑی سرزمین، اس کی حکومت دوسروں کو دینی پڑی، حکومت دے دی، نبی کے امت میں فتنہ برپا ہونے نہیں دیا. آج صرف 150,000 2,000 کے لیے، چھوٹے سے مکان کے لیے سگے بھائی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اور آج امام حسن مجتبی سے پوری مملکت اسلامیہ کی حکومت طلب کی گئی، صرف دین کی خدمت کے لیے، ملت کی فوز و فلاح کے لیے، ملت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں. پوری حکومت سیدنا امیر معاویہ کو عطا کر دی. یہ ایثار و قربانی معمولی نہیں، یہ تربیت علی مرتضیٰ کا اثر تھا، یہ تربیت فاطمہ زہرا کا اثر تھا، یہ فاطمہ زہرا کے اس پاک شیر کا اثر تھا کہ جو حسنین کریمین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اور پھر امام حسین نے کربلا میں جو کیا میرے دوستو بتانے کی ضرورت نہیں. حق یہ ہے امام حسین نے کربلا میں اسلام کو ایسا جمایا، ایسا جمایا، ایسا جمایا کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں خون رواں ہے حسین کا. یہ ہے اسلام کی تاریخ. تو یہ اسلام کے لیے، خدمت کے لیے مولا علی نے کب مکے میں وعدہ کیا تھا،
اور 60 ہجری میں ان کے شہزادے امام حسین گھر کا گھر لٹا کر اپنے بابا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے بتا رہے ہیں علی سچا علی کی آل سچی، علی اچھا علی کی آل اچھی. اور یہ آل صرف اس لیے نہیں اچھی تھی کہ یہ نبی کی اولاد ہے. اہل بیت اطہار اس کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہیں، لیکن آل نبی اولاد علی ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اسلام پر عمل کرنے کا حق ادا کیا، دنیا کو بتا دیا اسلام پہ کیسے عمل کیا جاتا. ان اہل بیت اطہار کی وہ شان ہے میرے دوستو کہ ایک شاعر نے کہا حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق، حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق. یہ ہے حسنین کریم. یہ کیسے حسنین ہیں میرے دوستو؟ یہ وہ حسنین ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا روایت فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی روایت، راتوں میں جب کبھی انسانی سرشت اور فطرت کے مطابق راتوں میں کبھی حسنین کے رونے کی آواز آتی، پیارے نانا جو بالکل بازو کے حجرے میں رہتے تھے، بیچ میں ایک دیوار، یہ حجرہ عائشہ یہ حجرہ فاطمہ، رونے کی آواز آتی، آقا کریم علیہ السلام باہر آتے اور کہتے بیٹی فاطمہ شہزادوں کو چپ کراؤ، انہیں خاموش کراؤ، ان کے رونے سے خاطر اقدس پہ ملال آتا ہے، ان کے رونے سے خاطر اقدس پہ ملال آتا ہے. یہ وہ سب اہل بیت ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصیت کے ساتھ اپنا اہل بیت قرار دیا. ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اہل بیت قرآن کے محاورات اور قرآن کے مضامین کی روشنی میں جب بھی اہل بیت کہا جاتا ہے تو گھر والے مراد ہوتے ہیں، بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں. یہ اس عربی اور قرآن کے مضامین سے ثابت ہے. لیکن یہ جو نواسے ہیں، یہ نواسے اپنے ددیحال کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کا گھرانہ بے مثل گھرانہ ہے، بے نظیر نانا کا بے نظیر نواسا ہے. آقا کریم نے اپنے خصوصی تشریعی اختیار سے ان نواسوں کو اپنا گھر والا قرار دیا. داماد یہاں کے گھر والا نہیں ہوتا، لیکن اہل بیت میں آقا نے اپنے اختیار سے شامل کیا، اور اس کی سبیل کیا ہوئی؟ مدینہ امینہ ہے. عام الوفود میں جب بہت سارے وفد کی شکل میں ڈیلیگیشن مدینہ منورہ آنے لگے، اسی دور میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. نجران یمن کے علاقے میں آج بھی ایک علاقہ ہے، وہاں عیسائی بہت تھے. کچھ پادری کچھ عیسائی مذہب کے ماننے والے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. ملاقات کر کے ان سے مناظرہ شروع کیا، اور مناظرہ کرتے رہے. اور مناظرے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کٹ حجتی پہ آتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پہ آتا ہے. پہلوانوں کی طرح اگر وہ پشت کھا بھی لیتا ہے تو پیر اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ابھی نہیں ڈوبا، ابھی میں مات نہیں کھایا. یہی حال مناظرے کا ہوتا ہے. آقا کریم سے مناظرے ہوئے. میاں نبی کریم سے کون جیت سکتا تھا؟ آقا کریم سے کون فتح یاب ہوتا؟ وہ تو ہارتے ہی رہے، لیکن کٹ حجتی کرتے رہے. انہی کٹ حجتیوں کی بنیاد پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشاہدہ فرمایا یہ مان نہیں رہے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مناظرہ بہت ہو گیا، آؤ اب مباہلہ کر لو، مباہلہ کر لو. اور مباہلے کے لیے وہ مقام آج بھی اگر آپ مدینہ امینہ جائیں تو مسجد نبوی کے بائیں طرف جو شاہراہ عام ہے، جو سب سے بڑی شاہراہ جو جنت البقیع کے پچھواڑے سے نکلتی ہے، اسی سے کچھ پیچھے کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف ایک مسجد ہے، ایک مینارے کی. اس مسجد کا نام آج کے دور میں مسجد اجابہ ہے. یہ مسجد اجابہ اس لیے کہا گیا، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آقا کریم نے دعائیں مانگی.
آقا کریم کی 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں رب نے قبول فرمائیں. ایک کے بارے میں اللہ نے منع کر دیا، اے محبوب یہ نہ مانگو اس لیے کہ میں نے مقدر کر دیا. وہ واقعہ ایک الگ، اسی جگہ جہاں مسجد اجابہ ہے اسی کو مقام مباہلہ بھی کہتے ہیں. اسی مقام پر آقا کریم نے کہا آؤ مباہلہ کر لو. اب ہمارے نوجوان پوچھیں گے مباہلہ کیا ہے؟ تو مباہلہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے نکلے، حضرت علی سے کہا تم آؤ پیچھے. حضرت علی آئے، کہا ان کے پیچھے اے فاطمہ تم بھی چلو. بی بی فاطمہ زہرا اپنی چادر عطرت میں، فاطمہ زہرا ہے، علی مرتضیٰ ہے، نبی پاک صاحب لولاک ہیں. ارشاد فرمایا حسنین کو ساتھ میں لے لو. حسنین کریمین بھی ساتھ آئے. آگے آگے آقائے کائنات تھے، پیچھے پیچھے یہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی جن سے محبت کرے یہ محبوبین ہیں. یہاں سے چلے اور مقام مباہلہ پہ پہنچے. وہیں پر اس وقت ان عیسائیوں کا قیام تھا. آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، اسے کسا بھی کہتے ہیں، اسے چادر عطرت بھی اردو میں کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی ردائے مبارک اٹھائی، اٹھا کر اپنے اوپر اس طرح اوڑھا کہ ایک طرف حضرت علی کو لیا، ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، حسنین کریمین کو اس میں سمویا. ایسا ایک بار حضرت بی بی ام سلمہ کے حجرے میں بھی سرکار کر چکے تھے. اس وقت حضرت ام سلمہ کے یہاں جب یہ آیت اتری تھی کہ اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے. تو ام سلمہ کے حجرے میں آقا نے حسنین کریمین، ان کے بابا اور ان کی والدہ ماجدہ کو اپنے ساتھ چادر مبارک میں لپیٹا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں. سیدہ ام سلمہ نے کہا حضور مجھے بھی چادر رحمت میں لے لے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے تم تو خیر پر ہو ہی، یعنی اہل بیت کہہ دیا. قرآن کی بولی میں نبی کی ساری ازواج اہل بیت تو پہلے سے ہیں. علی مرتضیٰ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، حسنین کریمین پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آج نبی نے اپنے تشریع اختیار سے اس خاندان کو اپنا گھر والا قرار دے دیا. یہ میرے اہل بیت ہیں. پھر وہاں جب سرکار پہنچے تو ان عیسائیوں سے کہا اے لوگو، اے عیسائیوں، اے نجران کے پادریوں سنو، میں اپنے اہل بیت کو لے کے آیا، میں اپنے گھر والوں کو لے کے آیا ہوں. تم بھی اپنے گھر والوں کو لاؤ، تم بھی اپنی اہل و عیال کو لاؤ. ہم تم پر دعائے ہلاکت کریں، تم ہم پر دعائے ہلاکت کرو، ہم تمہارے ہلاک ہونے کی دعا کریں. یہاں میں بد دعا کا لفظ نہیں کہتا، نبی اور بد دعا، یہ دعائے ہلاکت ادب کے لیے یہ لفظ کہہ رہا. میں تمہارے لیے دعائے ہلاکت کروں، تم ہمارے لیے دعائے ہلاکت کرو. جو حق پر ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. مناظرہ ہوتا رہے، مباہلہ کر لو. یہ ہے مباہلے کا شرعی اور قرآنی طریقہ. قرآن کی آیت نازل ہوئی، آقا کریم تشریف لے گئے، اور جب یہ کہا تو یہ عیسائیوں کا جو پادری تھا اس نے غور سے ان اللہ والی صورتوں کو دیکھا، ان نور کی مورتوں کو دیکھا، ان کے نورانی چہروں کو دیکھا. میاں یہ وہ نورانی چہرے ہیں کہ فرشتے یہ آرزو کریں کہ ہمیں حسنین کا دیدار ہو جائے، حوریں یہ آرزو کریں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہو جائے. یہ وہ چہرے والے ہیں کہ جن سے نبی محبت کریں، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جن کے زیر قدم زمانہ ہے. جس وقت یہ کہا تو وہ جو پادری تھا اس نے حسنین کریمین مولا علی رسول پاک صاحب الاولاق کے چہرے مقدس کو دیکھا تو اس نے خدا لگتی بات کی، حق بات کی، اور اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے عیسائیوں سے کہا دیکھو یہ جو میں صورتیں دیکھ رہا ہوں یہ وہ صورتیں ہیں، اگر یہ ہم پر دعائے ہلاکت کر دے خدا کی قسم
قیامت کی صبح تک روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، یہ ہے اہل بیت کا مقام. وہ عیسائی کہہ رہا اگر یہ ہمارے لیے دعائے ہلاکت کر دے، قیامت کی صبح تک ایک بھی عیسائی روئے زمین پر نہ رہے گا. ان سے مباہلے سے انکار کر دو اور ان کو کچھ پیسے، جو بھی ان سے معاہدہ ہو ان کو خراج دے کر راضی کر لو. تو ان سب نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم خراج دینے پہ راضی ہیں. پھر خراج طے ہو گیا، جو کچھ ہوا ایک الگ بات. کہنے کا مقصد یہ، نبی نے اپنے اختیار سے انہیں اہل بیت کہا. سرکار راتوں میں جب اٹھتے تہجد کے لیے سرکار مسجد شریف میں نہیں جاتے. آج فقیر بتا دے کہ سرکار تہجد کہاں ادا فرماتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد ادا فرماتے تھے جہاں بی بی فاطمہ زہرا کا حجرے پاک تھا، بیت فاطمہ. بیت فاطمہ کی دیوار سے لگ کر آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے آواز دیتے، اے اہل بیت اٹھو، نماز نماز نماز. یعنی تہجد کے لیے آقا کریم انہیں بیدار فرماتے. حضرت بی بی فاطمہ زہرا تو اکثر خود بیدار ہی ہوتی. مولا علی مشکل کشا شیر خدا دن بھر کے تھکے ہارے، کبھی آنکھ لگی ہوتی، کبھی بیدار ہوتے، کبھی اٹھتے. اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حسنین کریمین کے دروازے پر پہنچ کر یہ کہتے تھے، اے نبی کے گھر والوں، اے میرے اہل بیت اٹھو، نماز نماز نماز. نبی نے بتا دیا کہ حسنین سارے سیدوں کے جد اعلیٰ ہیں، فاطمہ سب کی دادی امی ہیں، علی سب کے دادا ابا ہیں، لیکن اس کے باوجود جو جتنا بڑا ہے اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنا زیادہ وہ عبادت و ریاضت کرے، وہ اتنی زیادہ سنتوں کی پابندی کرے. یہ ہے سرکار کا بتایا ہوا سبق. تو سرکار حضرت فاطمہ زہرا کے حجرے کے باہر شمال کی طرف کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرماتے تھے. اللہ ترکیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان اہل محبت ترکیوں نے جب مسجد نبوی شریف اور حجرات مقدسہ کی تعمیر کی تو حجرہ رسول کے ساتھ ساتھ بیت فاطمہ کو بھی بڑے اہتمام سے بنایا. اور بیت فاطمہ میں اندر بیچ جگہ پر ایک محراب بنائی، اس کا نام رکھا محراب تہجد، نبی کا محراب تہجد. اور وہ محراب تہجد ہے جہاں آج سب جا نہیں سکتے، تو اہل محبت ترکیوں نے اسی محراب تہجد کے محاذ پر باہر جو چھوٹا سا 2 صف کا اوٹا ہے، اسی محراب کے محاذ میں ایک محراب بنایا، اسے بھی محراب تہجد کہا. عام لوگ اندر نہیں جا سکتے، یہیں پہ اپنا سر جھکائیں کہ سامنے محراب تہجد رسول پاک صاحب الاولاد کا. آج بھی اس دھکے کا نام ہے محراب تہجد کا اوٹا، محراب تہجد کا دھکا ہے مسجد نبوی شریف میں. کبھی اگر اکیلے میں ملے تو ہم تصویر میں بتا دیں خاکہ بنا. آپ نے ابھی کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ قادیروف چیچن کا جو صدر ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوا، جس عقیدت و محبت سے حاضر ہوا اللہ جزائے خیر دے. اس کے اس سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ وہ جب سرکار کے روضہ اقدس سے باہر کی طرف آنے لگا تو داخل بھی ہوا تھا جس دروازے سے، اس دروازے کا نام ہے بیت فاطمہ. وہ بیت فاطمہ، فاطمہ زہرا ہی کے دروازے سے اندر گیا، وہیں سے نکلا تو وہاں اخیر میں ایک محراب جیسی تھی. لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں تو اس نے باقاعدہ وہاں پہ دیوار کو چوما. دیوار چومنے کے بعد اس نے وہاں سجدہ کیا. اب لوگوں کو پتا نہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بی بی فاطمہ کے مکان کو سجدہ کر رہا ہے. میاں اہل محبت عقیدت میں غلو نہیں کرتے، حقیقت میں جو ہوتا اس پہ عمل کرتے ہیں. قادروف کو پتا تھا کہ یہ بیت فاطمہ کے باہر جو محراب ہے یہ نبی کا اصل محراب تہجد ہے، اس لیے اس نے اسے بوسہ بھی دیا، اس نے وہاں سجدہ بھی ادا کیا. جو حجرے بیت فاطمہ کے بالکل لگ کر اندر ہے
خیر عرض یہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت فرماتے اور کہتے تھے، قرآن کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ ہر نبی نے یہی کہا، ہمارے آقا کو بھی حکم ہوا کہو، لیکن آقا کو ایک حکم اور مزید ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو اے محبوب کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، نبی کے خاندان والوں سے محبت کرو۔ آقا کریم نے جو فرمایا اس آیت کی روشنی میں، اہل بیت اور نبی کے خاندان والوں سے محبت کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہو گیا۔ ہم وہ ہیں، امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اہل بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کا حکم قرآن میں نافذ کر کے ہم پر فرض کر دیا۔ ان سے محبت فرض ہے، اور اہل بیت کا وہ مقام ہے کہ جب تک تم اپنی نماز کے اخیر میں محمد اور آل محمد پر درود نہ بھیجو، تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دیکھیے درود پاک رکھا، جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجو۔ کتنے ظالم، کم عقل، بے وقوف اور پاگل تھے یہ یزیدی فوج کے لوگ کہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں یہ بھی پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سلام پھیر کر نبی کی آل کے گردن پر چھری چلاتے تھے۔ ان کے جیسا پاگل کون، ان کے جیسا بے وقوف کون؟ یہ ہے یہ یزیدیوں کا کارنامہ، یہ کوفیوں کا کرتوت، کہ ان کی درنگی چال، نماز پڑھیں تو نبی کی آل پہ درود بھیجیں، اور نماز کے بعد نبی کے نواسے کے گلے پر خنجر چلائیں۔ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا گلا ہے؟ ارے میاں، آپ اگر حج کو گئے ہوں گے، نہ گئے ہوں تو ویڈیو دیکھے ہوں گے، لوگوں سے سنے ہوں گے، ایک حجر اسود ہے اور لاکھوں مشتاقان زیارت اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے، وہ دھول مستی، دھکم پیل، وہ مار پیٹ تو نہیں، لیکن ایک شوق، ذوق، ایک کیفیت، دیوانگی ہے۔ حجر اسود کا بوسہ، حجر اسود کا بوسہ، حجر اسود کا بوسہ، یہ کیوں اتنا بوسہ لیتے ہیں؟ تو رازدار محبت سیدنا فاروق اعظم نے ایک بار کہا تھا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ہم تجھے بوسہ یوں نہ دیتے، ہم تجھے صرف اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی کے لب لگے ہیں، ہمارے نبی نے اسے تجھے بوسہ دیا ہے۔ تو میاں نبی پتھر کو بوسہ دے دے تو قیامت تک کے امتی نبی کے اس ادا پر قربان ہو کر حجر اسود کو لاکھوں لاکھ دن رات بوسہ دے رہے ہیں۔ تو حسین کا گلا کون سا گلا تھا؟ یہ وہ گلا تھا کہ نبی پاک حسین اعظم کے گلے کا بوسہ دیتے تھے۔ اور پھر بہت ساری باتیں، حسنین کریمین، وقت بہت ہو رہا، بس میں اپنے آخری موضوع پہ آؤں۔ حسنین کا مقام وہ کہ جس وقت امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر لگی، سرکار شتابی کے ساتھ تشریف لائے، اذان پکاری، اقامت پکاری، اور اپنا زلال مبارک نکالا، اور امام حسن مجتبی کے وقت ان کے منہ میں، امام حسین کے وقت ان کے دہن اقدس میں اپنا زلال مقدس ڈالا۔ ارے میاں، دنیا تو یہی دیکھ رہی تھی کہ نبی نے اپنا لعاب دہن شامل کیا، لیکن میاں یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اس دہن کی تراوج پہ لاکھوں سلام، وہ دہن مبارک، وہ زلال مبارک جابر کی ہانڈی میں جائے تو ہانڈی کو بابرکت کر دے، جابر کے آٹے پہ آئے تو آٹے کو بابرکت کر دے، عتبہ ابن فرقت کی
پشت پر لگے تو ان کی بیماری کو دور کر دے، حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ میں لگے تو آنکھ کو اچھا کر دے، صحابی رسول کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگے تو ان کی پنڈلی اچھی کر دے، اگر کنویں میں سرکار کا لعاب دہن چلا جائے تو کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ ہم کیا کہیں، کیا چیز چھوڑیں؟ ایک نہیں ہزاروں برکتیں ایک لعاب دہن کی۔ دنیا نے تو یہی دیکھا کہ نبی نے محبت سے اپنا زلال مبارک لعاب مبارک دیا، ہم کہتے ہیں نبی نے کرامت بھی عطا کر دی، استقامت بھی عطا کر دی، سیادت بھی عطا کر دی، شہادت بھی عطا کر دی، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، وہ کیا ہے جو میرے آقا نے شہزادوں کو نہیں دیا؟ جتنا سب دے کر دین کا خادم بنایا اور اعلان کر دیا سارے مرد، سارے انسانوں کی نسل میرے مردوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور کمال کی بات ہے، دو بات، وقت کم، ایک بات سنیں، ایک بات سنیں، میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نسل کب تک چلے گی، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا میری نسل کب تک چلے گی، کہ کس کی نسل کب سوخت ہوگی یہ نہیں معلوم، لیکن پوری دنیا میں ایک نسل ایسی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ زندہ رہے گی، باقی رہے گی۔ وہ کون ہے؟ غیب دان نبی رسول پاک نے اعلان کیا تھا کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی آئیں گے، مہدی جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ میرے بیٹے حسن کی آل سے ہوگا۔ نبی نے بتا دیا قیامت تک سب کی نسلیں مٹ سکتی ہیں، نبی کی نسل پاک قیامت تک باقی رہے گی، اصل کے ساتھ باقی رہے گی، نجیب الطرفین باقی رہے گی۔ یہ وہ مبارک نسل ہے۔ غریب اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اخیر میں دو تین باتیں، ان حسنین کریمین نے کیا کیا نہیں کیا میرے دوستو۔ نمازی حسنین بے مثال نمازی، تفصیل سے پھر کبھی، روزے دار بے مثال روزے دار، زکوٰۃ کی ادائیگی بے مثال، حج دونوں شہزادوں نے 25 حج ادا کیے تھے۔ امام حسن مجتبی پیدل حج کے لیے جاتے، حاجی بے مثال، نمازی بے مثال، روزے دار بے مثال، غازی بے مثال، مجاہد بے مثال، رات کے نمازی بے مثال، مصلی کے امام بے مثال، مسجد کے امام بے مثال، جس معاملے میں دیکھو بے مثال، ان لوگوں کی شہادت بھی بے مثال۔ ایسے ہی ان کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ میں صرف سخاوت پہ آج بات کروں۔ امام حسن مجتبی خود فرماتے ہیں سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو دو، غور سے سنیں، سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو دو، سخاوت اس کا نام ہے تلاش کرتے رہو، ضرورت مند ہو تو خود دے دو، یہ ہے سخاوت۔ ایک بار امام حسن مجتبی کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ مسجد میں ایک صاحب آئے، دعا کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں، اب بے اختیار ان کی آواز ذرا کچھ تیز ہو گئی، کان میں امام حسن مجتبی کے آ گئی، اے اللہ 10,000 درہم کا میں بہت ضرورت مند ہوں، اللہ جلد از جلد 10,000 درہم کا انتظام کر دے، اللہ 10,000 درہم کا انتظام کر دے۔ یہ ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، امام حسن مجتبی فوراً اپنے کاشان اقدس میں گئے، 10,000 درہم کی تھیلی لائی، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پھیرا کہا لو، کہا یہ کیا؟ کہا 10,000 درہم چاہیے تھا، لو۔ میاں سخاوت یہ نہیں کوئی مانگے تو دو، سخاوت یہ ہے بن مانگے عطا کرا، کیونکہ نبی کے گھرانے کا دستور یہ ہے، نبی کا دستور یہ ہے بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں میرے جو سمایا نہیں۔ میرے آقا عطا کرتے ہیں تو عطا کرتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سخاوت، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بہتی ہوئی ہوا سے زیادہ، اور آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا جواد حقیقی اللہ، اس کے بعد انا اجود الناس، سارے انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں،
اور انہی کے جانشین ہیں حضرت امام حسن مجتبی، انہی کے لاڈلے ہیں، انہی کی وارث ہیں۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر کے باہر تھے، ان کے اوپر، ان کے کاندھے پر، حضرت علی کے کاندھے پر امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، امام حسن کو دیکھ کے مسکرا رہے، واہ واہ سبحان اللہ، کہنے لگے اے شہزادے حسن، تم علی کے جیسے نہیں ہو، تم علی کے جیسے نہیں ہو۔ اور یہ مذاق نہیں، حقیقت تھی، کہا تم علی کے جیسے نہیں ہو، ارے تم تو رسول پاک صاحب الاولاق کے جیسے ہو، ہم شکل پیمبر ہو۔ اللہ نے سر اقدس سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی کو ہم شکل پیمبر بنایا تھا، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین شہید کربلا کو ہم شکل پیمبر بنایا تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ تو حضرت امام حسن کو دیکھ کے، اور یہ تھی ایک ہی واقعہ نہیں، نبی نے جب کہہ دیا کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو صحابہ نے محبت اہل بیت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر سواری کی طرح حضرت امام حسن مجتبی کو بٹھائے ہوئے تھے، اور ایسے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کرنے لگے واہ واہ سبحان اللہ، اے بیٹے کیا پیاری سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری ہے، ارے میرا رسول پاک جیسی سواری اس سے اچھی تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر، تم سواری کو دیکھ رہے ہو کتنی اچھی ہے، ذرا سوار کو بھی تو دیکھو کہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ ارے جس کو نبی اچھا کہہ دے، کائنات میں اس کو کوئی برا ثابت نہیں کر سکتا۔ امام حسن مجتبی کے اگر سخاوت کی باتیں بتاؤں تو ایک نہیں کئی ہزار واقعے، کئی سو واقعات فقیر ابھی بتا سکتا۔ اب امام حسین کا بھی ایک واقعہ، امام حسین کے جیسا بھی سخی کوئی نہیں تھا، اور ان کے پاس ایسا بھی نہیں تھا کہ پیسے نہیں آتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دیتے 500 دینار، کبھی تحفے میں بھیج دیتے، کبھی 2 لاکھ درہم دے دیتے۔ ایک بار 40 کروڑ درہم بھیجے تھے حسنین کریمین کی خدمت میں نذرانہ، لیکن ان شہزادوں کے پاس ادھر آتا تھا ادھر جاتا تھا، یا اپنے گھر رکھتے نہیں تھے، خدا کا دیا ہوا مال خدا کے بندوں میں تقسیم کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے اور حضرت امام حسین سے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں، میری مدد فرما۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹھو، کچھ دیر میں ہم دیتے ہیں۔ جیسے ہی کہا بیٹھو دیتے ہیں، یہ کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لایا ہوا 5 تھیلی بھر کر درہموں کی، چاندی کے روپیوں سے 5 تھیلی بھر کر درہم دی۔ کہا کہ امیر معاویہ نے معذرت کی ہے، اس وقت اتنے ہی بھیجا۔ حضرت امام حسین نے ادھر لیا، اس شخص کو کہا یہ سب لے جا، فوراً دے دیا۔ تو سخاوت اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سخاوت اہل بیت سے سیکھو، حسنین کے گھرانے سے سیکھو۔ اور جب باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر بائی سے میرا سے پدر کیوں کر ہو۔ اور یہی حال ہے کہ ہر دور میں سادات کرام کے اندر یہ وصف امتیازی شان سے رہا کہ سادات کرام اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے رہے، لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہے۔ ہمیں باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ صاحب عرس حضرت شفیع حضرت سید شفیع الدین جیلانی صاحب قبلہ، ان کا حال یہ تھا، عام طور پر سادات کرام کو جو اسرت و تنگ دستی ہوتی ہے اس ماحول میں رہے، وہ ڈرائیونگ بھی کی، گھر جیسے بھی چلتا تھا چلاتے تھے، لیکن جب کبھی کوئی سائل آتا تھا کسی سائل کو وہ واپس نہ بھیجتے تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ زیادہ رقم آ گئی تو اس لیے رکھ دیا کہ 2-4 ماہ کے لیے گھر میں سامان کا انتظام ہو گیا، لیکن کوئی
کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا تو کبھی یہ نہ کہا کہ کل کیا ہوگا، میاں کل کا مالک اللہ ہے، اللہ ہماری ضرورت کا کفیل ہے، ضروریات کا کفیل ہے، اللہ دے گا۔ اور وہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کر کے بتاتے تھے کہ نجیب الطرفین سادات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سادات کی سچی محبت عطا فرمائے، حضرت شفیع حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی، وہ اہل علم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اہل علم سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ مجھے آخری بات یاد آئی 2 جملے میں، حضرت شفیع حضرت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ حضرت علامہ مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ راز فاش کیا کہ شفیع حضرت کون ہے، انہوں نے بتایا یہ شفیع حضرت کون ہے۔ اور آج میں پورے کھلے دل سے عرض کروں، جن بزرگوں سے اس فقیر کو دلی محبت ہے، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان میں حضرت مولانا عبد الغنی صاحب قبلہ کا بھی ایک نام ہے کہ بالکل اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو دین حق کی خدمت کی ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور آج ہم ان کی تعریف کریں نہ کریں، آج شفیع حضرت کے لیے ایصال ثواب کریں نہ کریں، یہ ہمارے اس ایصال ثواب کے محتاج نہیں، ہماری یاد کے محتاج نہیں۔ اللہ نے اگر ان پر کرم کیا دنیا میں اور وہ صاحب ایمان ہیں تو الحمدللہ جنت کی کھڑکی تو کھلی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے پھول اور عطر کے کیا محتاج ہیں؟ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی خوشبودار ہوائیں ان کا استقبال کر رہی ہے، اللہ کی رحمت کے جھولے میں وہ جھول رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے عقیدت میں کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کے بھلے کے لیے نہیں، وہ خوش ہو جائیں، ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت اور محبت صحابہ پہ گامزن رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔